کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، غوث پیا کے پیارے قدم کا، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی کندھے پہ اٹھائے تلوا ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی کندھے پہ اٹھائے تلوا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور نور علی زہرا کی طہارت، نور علی زہرا کی طہارت، حسنی حسینی لخت جگر، نور علی زہرا کی طہارت، حسنی حسینی حسن حسین کے لخت جگر، میرے نبی کا عبد القادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کا عبد القادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ قدم نبی پر سحر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، قدم نبی پر سحر ولایت دیکھ کے دل دھک دھک بولے، رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے، رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے۔ غوث قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، غوث قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے۔ غوث قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا ہی کچھ ایسا ہے، سبحان اللہ۔ اور چور بنے ابدال جہاں سے مردے ہوئے پل میں زندہ، چور بنے ابدال جہاں سے مردے ہوئے پل میں زندہ، ان کی کرامت کا اے لوگو درجہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی کرامت کا اے لوگو درجہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں زندہ ہے، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں زندہ ہے۔ غوث کے گھر کے بچوں میں یہ بچہ ہی کچھ ایسا ہے، غوث کے گھر کے بچوں میں یہ بچہ ہی کچھ ایسا ہے، غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی کاندھے پر اٹھائے تلوا ہی کچھ ایسا ہے۔ سیدنا نور کی چھوچھی علامہ تاج العلماء نورانی میاں کا یہ کلام تھا، منقبت شریف تھی، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک مہینہ جس کی آج 20 چاند ہے، 20 تاریخ ہے، آنے والا دن 21 ہے، 21 میں شریف 20 آج کا دن جو ہے حضرت سیدنا مخدوم صاحب میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ مچھی پیر خلیفہ سیدنا سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دن ہے، سندل ہے، اور انہی ایاموں میں اور بھی اولیاء کرام کے چند ایام گزرے ہیں، اور ساتھ ہی میں کچھ ایام آنے والے ہیں، ولیوں کے دن ہیں اور ولیوں کے ولیوں کا مہینہ ہے، سخاوت کا چرچا ہی کچھ ایسا ہے۔ ابھی جو دن ایک گیا وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری یا ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ، مختصر انداز میں عرض کروں تو یوں ہے
کہ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ سرکار کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ سرکار تشریف لائے اور جیسے ہی رکھا تو دونوں ہاتھ سے عصا ہے، جیسے ہی عصا کو دیا، قریب میں وہ صحابی ابو ذر غفاری، یا جو سب سے بڑے مفتی تھے، مسئلے بتاتے تھے، مشہور نام ہے، وہ صحابی رسول قریب تھے، جھکے، اتنا جھکے، نالین پاک جیسی ہی سرکار نے اتاری عصا دینے کے بعد عصا، تو آپ کی نالین کو اس دور میں آپ جانتے ہیں عرب کے بڑی بڑی آستین، تو جبے میں بڑی آستین ہوتی، تو انہوں نے سرکار کی ایک نالین کو اس آستین میں، ایک نالین کو اس آستین میں رکھ دیا۔ وہ صحابی رسول نے، سب سے بڑے سمجھیے علم مسئلے جاننے والے اس دور میں، اور صحابی رسول رکھ دیے دونوں، اور پھر کیسے ایسے بیٹھ گئے، چھپ کر گئے، مجلس میں ادب سے بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جو ہم ادب کرتے، یہ طریقہ کرتے، یہ 15ویں صدی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار کی نالین لے کر بیٹھ گئے ادب سے۔ اب چونکہ پتلے دبلے تھے تو جو پاؤں کی پنڈلیاں، ہڈیاں جسے ہماری نظر آتی ہے، پتلے تھے، دبلے تھے تو نظر آتی تھی، اور اکثر بڑے لوگ اس دور کے جو تھے پتلے دبلے ہی تھے، سمجھ گیا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا، دکھنے میں کچھ لگتے نہیں تھے لیکن طاقت بڑی زبردست تھی۔ تو صحابہ اکرام جو دوسرے تھے تو مذاق کے لیے کہ یہ اتنے دبلے ہیں، اتنے پتلے، پنڈلیاں نظر آتی ہے، نسیں نظر آتی ہے، سرکار نے منع کیا، ارشاد فرمایا نہیں ایسا مت کرو، انہیں کمزور مت سمجھو، انہوں نے میری نالین کو اٹھایا ہے، نالین کو لیا ہے ادب سے، اب یہ چاہے تو پوری دنیا کو اٹھا سکتے ہیں، یہ پورے جہاں کو اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے نالین اٹھائی ہے۔ اب انہیں دبلا بدلا نہ دیکھو، سارا جہاں اٹھا سکتے ہیں، نالین لے لے تو سارا جہاں اٹھا لے۔ نالین جو قدموں سے وابستہ ہوتی ہے، جسے ہم چمپل کہتے ہیں، وہ اٹھا لیں تو سارا جہاں اٹھانے کی بات ہے۔ وہ قدم پاک اگر پیٹھ پر ہو، وہ غوث کا عالم کیا ہوگا۔ نالین ہی نہیں، قدم کا نشان پیٹھ پر ہو، اور جسم کی پیٹھ پر نہیں، روح کی پیٹھ پر ہو، وہ غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ وہ پھر دونوں جہاں کو اٹھا سکتا ہے، نہ جانے کس کس کو اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات بھی ساری کائنات کو اٹھا لیتے ہیں، یہ چاہے تو سب کچھ اٹھا لے، اور اٹھا تو کیا لے بھائی، مولا کائنات ہو یا غوث اعظم ہو، ان کو تو قدم نبی ہے، ایک علی پہ قدم نبی ہے کعبے میں دیکھا، اور ایک لا مقام غوث کے اوپر قدم پاک دیکھا، تو ان پر تو قدم نبی ہے، یہ تو کیا اٹھائیں گے، یہ تو اشاروں سے کر دے تو اٹھ جاتی ہے دنیا، چاہے تو اشاروں سے اپنے دنیا ہی اٹھا لے، سارا جہاں ہی اٹھا لے۔ یہ طاقت ہے ان کی، روحانی طاقت ہے، عطائی طاقت ہے، خدا داد طاقت ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی ملی ہوئی طاقت ہے، در سے اور گھر سے ملی ہوئی طاقت ہے۔ ہاتھوں کا یہ عالم کہ اٹھا لے، اور قدموں کا یہ عالم کہ ٹھوکر مار دے تو چشمے ابل پڑے، ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، ٹھوکر مار دے تھوک دے تو پتھر سونا بن جائے، چاندی بن جائے، ہیرا بن جائے، موتی بن جائے، یاقوت بن جائے، لال بن جائے، گوہر بن جائے، ہے نا، یہ عالم ہے ان کا۔ اسی پر ایک اور حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث 52 اور 53 نمبر حدیث شریف بخاری شریف میں،
اس کو کون لکھ رہا ہے؟ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال رسول کی خدمت کرنے والے، سرکار نے انہیں اپنا کہا، بیٹا کہا۔ ایسے خادم اور ایسے صحابی انس بن مالک 10 سال لگاتار قریب رہے۔ لکھتے ہیں کہ دربار رسالت میں سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کا انداز کیا تھا؟ ادب کا انداز، یہ بخاری شریف میں ہی ہے، نہیں ملے حوالہ میرے پاس موجود ہے، حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ حوالہ کہاں؟ ادب والوں کے حوالے میں، بے ادبوں کے لیے ادب دیکھیے۔ ادھر صحابی نالین اٹھا رہے ہیں جھک کر کے، آستین میں رکھ رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، مقام حاصل کر رہے ہیں، لے لیا۔ وہ تو ادب کرنا جانتے تھے، مقام سے انہیں مطلب نہیں تھا، مقام تو انعام کے طور پہ مل جاتا تھا، انہیں تو ادب، خدمت اور محبت ہی محبت تھی۔ ادھر فاروق اعظم کا ادب لکھ رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ادب لکھ رہے؟ پہلے ان کی ہائٹ باڈی دیکھیے، دبلے پتلے کا عالم دیکھا، اب ذرا باڈی کاٹ کا عالم دیکھیے۔ آپ بہت اونچے لمبے جاڑے قد کے تھے، اوپر تھے بہت، یعنی یہ جو ہمارا ایک ہتھیلی ہے، میری نہیں، نیک لوگوں کی جو ہتھیلی، ان کا ایک انگوٹھا تھا، صرف اتنا جاڑا ایک انگوٹھا تھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ ان کا ہاتھ کیسا ہوگا، ان کا پنجہ کیسا ہوگا، کتنی ہائٹ باڈی ہوگی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان، اونچے، لیکن بارگاہ رسالت کا ادب کیا تھا؟ ان کا ادب کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو خلاصے کے ساتھ بتاؤں، انہوں نے جو لکھا کس طرح، ہم تو یوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر بھی اچھا نہیں لگتا، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں، یہ سر جھکا کے کھڑے ہے سراج الدین شاہ عالم کی بارگاہ میں، یہ ایسے منڈے جھکا کے کھڑے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا ہمارے فاروق کا عالم کیا تھا، وہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جھکتے تھے اتنا، جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، جھکتے تھے رکوع جتنا، اور رکوع کے بھی آگے بڑھیے، کوئی شرک نہیں، ان کے آگے جھک رہے جو شرک مٹانے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرک کفر مٹانے آئے تھے اور مٹا، حضور کی بارگاہ میں اتنا جھکتے تھے، اتنا جھکتے تھے، رکوع جتنا ہی نہیں بلکہ واللہ العظیم حضور سامنے ہوتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، ادب، تصوف مکمل ادب میں، طریقت مکمل ادب میں، شریعت مکمل ادب میں، ایمان مکمل ادب ہے، اور وہ ادب الحمدللہ رب العالمین اہل سنت اہل نسبت میں نظر آتا ہے۔ مگر پھر بھی آج کل کچھ سنی ادھر ادھر ہوتے، ادب کا تقاضا چھوڑ دیتے، عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کرتے، جی نہیں جی نہیں، یہ 1400 یا 1500 صدی میں شروع نہیں ہوا، صحابہ کا ذرا معاملہ دیکھیے، ادب دیکھیے، یہ تو ہم اس صدی میں کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے۔ ذرا صحابہ اور اہل بیت کو دیکھو کیسا ادب کرتے تھے، جھک جاتے تھے، اتنا جھکتے تھے، اتنے بڑے فاروق اعظم، ہائٹ باڈی میں مست ماشاء اللہ الحمدللہ، لیکن جھکتے تھے یہاں تک کہ یہ جو پاؤں میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور زمین پر ٹیکتے ہیں گھٹنے، وہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے اور گردن پوری جھکی ہوئی، اور پھر گھٹنے ہی نہیں، حدیث شریف اٹھائیے بخاری شریف ہی ہے، کوئی اور شریف نہیں، بخاری شریف میں ہی ہے، گھٹنے بھی ٹیکتے تھے، کونیاں بھی حضور کی بارگاہ میں ٹیک دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، گھٹنے بھی ٹیکے، کونیاں بھی ٹیک دی، اور یوں حضور کے آگے، اللہ 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 اللہ، اسے کہتے ہیں مومن، ایمان کامل، مومن کا طریقہ، ولی کا طریقہ، صحابی کا طریقہ، جنتی کا طریقہ۔ کہا تھا نا عمر تم 10 جنتی جوانوں میں ایک جنت کی بشارت، ایمان کامل۔ تو مومن جنتی یوں ادب کیا کرتا ہے، جنتی کا ادب، مومن کا ادب، بارگاہ غوث جیلانی ہو، بارگاہ خواجہ اجمیری ہو، بارگاہ محبوب الہی ہو، وہ یوں جھک کر کے ادب کیا کرتا ہے، جنتیوں کا طریقہ ہے۔ یہ حدیث سے لیا ہے، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، اس میں بھی امیر المومنین عمر ابن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر عشرہ مبشرہ میں بھی ہو، کہیں کہیں نہ جانے ہر مقام پہ شامل ہو، وہ صحابی اس انداز سے ادب کر رہے ہیں،
کونیاں ٹیک دیے، گھٹنے ٹیک دیے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آؤ ذرا ہم تھوڑا آگے چلے، کرامت بارگاہ غوثیت کی طرف چلے. ادب کیا مقام ہے اور ادب سے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ان بارگاہوں سے کس انداز سے، ولیوں کی درگاہوں سے، آستانوں سے، ان اللہ والوں سے انسان کو کیا نہ جانے کیا کیا ملتا ہے، نہ جانے کیا کیا ملتا ہے، کس طرح ہدایت دیتے ہیں. جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ حضرات نے سنا تھا، ایک اللہ کے ولی ہے ابو بکر واسطی علیہ رحمہ، بہت ان کا لمبا چوڑا نام ہے. وہ حضرت آئے، کیوں آئے بارگاہ غوث اعظم میں؟ ان کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک فلسفہ کی اور ایک علم روحانیت والی کتاب تھی ان کے ہاتھ میں دی. اور کہاں سرکار مجھے روحانیت کا حصول چاہیے، حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیری ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضرت یہ فلسفہ کی کتاب ہے اور یہ سرکار اس کی کتاب ہے. کہا بتاؤ. کہا ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت. اب تم میرے پاس آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، لو یہ قرآن کی اس میں فضائل، اس کی فضیلت، اس پر عمل کرنے کی باتیں. کہا یہ فلسفہ، یہ روحانیت نہیں، قرآن کے اوپر عمل کرو، اہل بیت سے محبت کرو، کیا چاہتے ہو مل جائے گا. لیکن لو یہ کتاب ہے، یہ مت پڑھو، قرآن ہے، اس کی فضیلت ہے، اس پر عمل کرنے کی فضیلت ہے، یہ اسے پڑھو، یہ فلاں حضرت کی لکھی ہوئی ہے، لو یہ پڑھو. وہی 2 کتابیں آپ نے ساتھ میں لی، اور اسی 2 کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ فلسفہ کی نہیں ہے، یہ اس کی نہیں ہے، یہ میں قرآن اور اس چیز کی بتا رہا ہوں، اور یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، ان کا آپ نے نام لیا، فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے، لو یہ پڑھو. وہی کتاب کو آپ نے ریٹرن کر دیا. جب حضرت نے لیا، سائل نے، حضرت ابوبکر واسطی علیہ رحمہ نے، اللہ کے وہ ولی نے، بزرگ نے، تو دیکھا تو واقعی میں وہی کتاب تھی جو سرکار نے فرمایا تھا، اور انہی مصنف کا، یعنی کتاب کے اوراق کو بدل دیا، پوری کتاب کو بدل دیا. آپ نے سنا ہوگا دلوں کو بدل دیا، کاغذ کورے ہو گئے، ایسے واقعات کلیئر ہو گئے، کلین ہو گئے. لیکن آپ نے وہ کتاب کو پورا کا پورا چینج کر دیا، پورے قرآن کی افضلیت پر اور جو روحانیت کے معاملات ہیں اس کے اوپر آپ نے کر دیا، اور کہا جاؤ اسے پڑھو، اس پر عمل کرو قرآن سے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس مراد کو پوری فرما دے گا. آپ اندازہ لگاؤ، چاہے تو یوں بدل دیتے ہیں، یوں ہی بدل دے، دلوں کو بدل دے، کتاب کو بدل دے، شکل کو بدل دے، شکل کو بدل دے، شہر کو بدل دے، ہے نا. یہ بدلنے کے اندر چور کو بدل دے، ڈاکو آئے اسے بدل دے، ہے نا، ناقص آئے اسے بدل دے، جو مانگنے آئے اسے بدل دے، جو نہ مانگنے آیا کم سے کم آیا ہے اسے بھی بدل دیتے. یہ بدلتے ہیں، تقدیر بدلتے ہیں، تدبیر بدلتے ہیں، انسان کی شقاوت کو سعادت میں بدلتے ہیں، بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیتے ہیں. آئیے اب ذرا بارگاہ محبوب الہی میں چلتے ہیں. نظام پاک نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، اب جانتے ہیں ان کے خاص چہیتے، قریب رہنے والے، دل و جان، جگر، قریب قربت، حضرت سیدنا خواجہ میر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، کیا محبت تھی، کیا عقیدت تھی، کیا نسبت تھی. امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک رات میں جب سرکار نظام پاک کے حجرے میں گیا، آپ پلنگ پہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو میں پلنگ کا کونا پکڑ کے بیٹھ گیا. حضرت اپنی لو میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو میں تھے، عبادت میں، آنکھیں بند تھیں، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی. میں چونکہ پلنگ کا کونا پکڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے میری طرف دیکھا، آنکھ کھولی اور فرمایا، خسرو کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، مانگو. اب دیکھیے ولی پر کبھی کبھی یہ چیز بھی ہوتی ہے، اس کا عکس ہوتا ہے تو فرماتے مانگو، کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، ہے نا. کبھی اس کا مظہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے جو پوچھنا چاہو پوچھو. ایسے بھی عکس ہوتے ہیں، ایسی بھی محویت ہوتی ہے، ایسا بھی استغراق کا عالم ہوتا ہے، ایسی بھی مستی ہوتی ہے، کچھ اور عالم میں ہوتے ہیں.
کچھ اور ہی عالم میں ہوتے ہیں. ایسا بھی لمحات آتے ہیں اولیاء کرام میں، ہے نا. ہر وقت نہیں رہتا، ایک لمحہ ہر وقت نہیں رہتا، بدلتے رہتے ہیں. کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے، کبھی کہاں کس طریقے سے ان کی زندگی. بہرحال تو فرمایا کہ اس وقت آپ اس عالم میں تھے اور دریا کرم جوش میں تھا. فرمایا خسرو مانگو کیا مانگو، چاہو کیا چاہے. اور پھر ساتھ میں کیا فرمایا، اے خسرو جانتے ہو بس اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد عبادت میں تھے اور میں جا کر پلنگ پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. میں ان کی خدمت میں تھا، میں وہیں پہ قریب ادب سے بیٹھ گیا. جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ نظام بیٹھا ہے. فرمایا نظام الدین مانگو کیا مانگتے ہو. اسی طرح فرمایا تھا چاہو کیا چاہتے ہو. کہاں پھر میں نے ایک چیز مانگ لی اور الحمدللہ وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے میرے پاس. اب میرے خسرو کو اس وقت اتنی ہمت نہیں ہوئی، اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ادب کا یہ ماحول تھا کہ اس وقت پوچھ نہیں پائے کہ آپ نے بابا فرید سے کیا مانگا تھا، آپ نے کیا مانگا تھا. ادب کا معاملہ دیکھیے گا، محبت قربت کا یہ عالم کہ امیر خسرو نظام پاک. لیکن دیکھیے کہ اس وقت آپ نہیں پوچھ پائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ حضرت بہت ہی خوش خصال تھے، موڈ میں تھے، بہت اچھا ماحول تھا. تو پھر موقع دیکھ کر کے میں نے پوچھا، وہ ہمت کر کے موقع دیکھ کر کہ سرکار نظام پاک اس رات اس وقت بابا فرید سے آپ نے کیا مانگا تھا، کیا مانگا تھا وہ بتلائے. حضرات آج ہم اور آپ ہوتے، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتا کیا نہیں مانگتا، ہے نا. لیکن دیکھیے یہ اللہ کے دین کی خاطر جینے اور مرنے والے، یہ اللہ کے رسول کی خاطر اپنی زندگی گزارنے والے، ہے نا. اللہ نظام پاک نے فرمایا ہاں. اس وقت بابا فرید نے جب فرمایا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، تو میں نے کہا تھا سرکار استقامت عطا ہو جائے، استقامت فی الدین، دین پر استقامت، دین کے عمل پہ استقامت، ہمیشہ اس کو استقامت فی الدین عطا ہو جائے. تو بابا فرید علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہاں نظام جاؤ استقامت والے بھی ہو گئے، اور تم جس پہ نظر ڈال دو جسے چاہو اسے استقامت والے بنا دو گے. اندازہ لگاؤ، ایک طرف انداز دیکھیے ولیوں کا کرم، ایک طرف خدمت کا صلہ کیا ملا، محبت اور ادب کا صلہ کیا ملا، نمازی بنا دیا، کہاں کہاں پہنچا دیا. اور ایک طرف آپ دیکھیے ان کے اندر کیا تھا، دین اسلام، دین اسلام، دین اسلام، دین کی محبت، دین کی محبت، دین کی محبت، اسلام 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 کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول، قرآن، دین، خدا، ان کے یہی تھا. میں کو بس یہ سرکار دین پر حضور کی بارگاہ میں استقامت مل جائے تاکہ میں یہاں سے بھٹک نہ سکوں، گمراہ نہ ہو سکوں. استقامت وہ چیز ہے پیارے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، استقامت جسے حاصل ہو گئی. اور آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا نہیں چاہتے. بہرحال ہم کو نصیحت لینی چاہیے. ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم لفظ استقامت کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم استقامت ہی نہیں سمجھ رہے کہ استقامت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا معاملات ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے نا. اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے دو چیزیں عبادت میں ہیں، ایک ہے عبادت اللہ کی اور ایک ہے مخلوق کی خدمت. فرمایا دو چیزیں جسے حاصل ہو جائے، اس پر قائم ہو جائے، وہ شریعت و طریقت میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ جب تک مولانا نظام الدین تھے، اس کے بعد جب محبوب الہی تک کے مقام پہ پہنچے نظام الدین سے، تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچے. کبھی بھوکے بھی رہنا پڑا، کبھی پیاسے رہنا پڑا، فاقہ کسی کالم، کبھی باپ کا سایہ اڑ گیا، کبھی ماں کی ممتا نہیں ہے، کبھی تکالیف ہے، کبھی نہ جانے کس منزلوں سے گزر رہے ہیں، اور پھر محبوب الہی بن گئے. حضرت غوث علی پانی پت میں جن کا مزار ہے، غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ہر ولی محب ہے لیکن محبوب سبحانی اور محبوب الہی محبوب بھی ہے. محبوبیت کا مقام، کیونکہ ان کے نزدیک اس وقت محبوب سبحانی مشہور، محبوب الہی مشہور، باقی جو محبوب ہے وہ مشہور زمانہ نہیں. تو بہرحال آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ محبوب الہی نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں آج بھی
مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اور کیسا لنگر؟ جس میں ہر کوئی کھا سکے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر کوئی وہاں آتا ہے، برقع پہنا ہوا، ساڑی پہنی ہوئی، ہر کوئی ماننے والا خدمت خلق کو ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بھی اور غیروں کی بھی، انسانیت کی۔ اور ایک طرف مقبرے کے پیچھے جا کر آپ دیکھو تو وہاں جا کر محبوب الہی کی عبادت کے نشان نظر آتے ہیں، ان کے کوہنیوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ وہاں چلہ گاہیں بنی ہوئی ہے۔ یہ چلہ گاہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت گاہ ہے، جہاں انہوں نے 40 دن 80 دن 120 دن 3 مہینے 4 مہینے چلے کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، اللہ کیا ہے، جگہ جگہ عبادتیں کی ہیں۔ یہ تھا اللہ کی عبادت کو ہمیشگی سے اختیار کرنا، اور دوسری طرف خلق خدا کو کھانا کھلانا، خلق خدا کی تکلیف کو دور کرنا، خلق خدا یعنی مخلوق کی مدد کرنا۔ یہ دو چیزیں، خدمت خلق اور عبادت الہی، اس پر کسی کو ہمیشگی نصیب ہو گئی تو پھر کیا کہنا، اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ تو پھر عام نہیں رہتا۔ وہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو خدا سے کچھ مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی مراد کو پوری فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نظام پاک ہو یا حضرت مخدوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ، جو ہمارے سرکار سیدنا شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور بڑے بادب، بڑے خدمت گزار، بہت کچھ عطا کیا ہے۔ احمد میاں احمد مخدوم، ارے جن کے لبوں پر دل پر احمد میاں احمد مخدوم کا نام ہو، وہ مرید کیسا ہوگا، وہ خلیفہ کیسا ہوگا، ہے نا؟ اتنا چھپے رہتے تھے، اپنے آپ کی ذات کو چھپاتے تھے، اپنے آپ کو بند رکھتے تھے، پتہ نہ چلے کہ میرے اندر یہ کرامتیں ہیں، میں کہیں ظاہر نہ ہو جاؤں، کہیں لوگ جو ہے ہجوم نہ ہو جائے۔ مگر محبوب باری تعالی شاہ عالم سرکار کی کرم کی نظر نہیں، مخدوم تمہیں بھی فیض پہنچانا ہے لوگوں کو، تمہیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ وہاں نظام الدین اولیاء کے خلیفہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی چھپ کر رہتے تھے، محبوب کے خلیفہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی چھپ کر کے رہتے تھے، یہاں تک کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ نصیر الدین اس طرح اپنے آپ کو چھپاؤ مت، اپنے آپ سے لوگوں کو فیض پہنچاؤ، تبلیغ کرو، مرید بناؤ، انہیں فیض یاب کرو۔ اسی طرح یہاں محبوب کے خلیفہ مخدوم، وہاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی، جو اپنے آپ میں چھپے ہوئے تھے مگر آفتاب تھے ولایت کے، مگر چھپ کر رہتے تھے۔ اور ادھر بھی محبوب باری کے خلیفہ مخدوم صاحب جو چھپ کر رہتے تھے، حضرت نے فرمایا نہیں سرکار، تمہیں تو لوگوں کو فیض پہنچانا ہے، تمہیں تو لوگوں کے کام کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے، تمہیں تو بارگاہ رسالت سے یہ ملا ہوا۔ ہر جگہ دیکھیے محبوب اور مخدوم، محبوب اور مخدوم، ایک دلی میں محبوب اور مخدوم ہے، ایک احمد آباد میں محبوب اور مخدوم نظر آ رہا ہے۔ وہاں نصیر الدین اپنا فیض لٹا رہے ہیں، یہاں مخدوم یا احمد مخدوم اپنا فیض لٹا رہے ہیں۔ وہاں محبوب الہی دور دور تک ڈنکا بج رہا ہے، یہاں محبوب باری تک کا ڈنکا چاند و سورج سے لے کے لامکاں تک بجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ایک دوسری طرف محبوب و مخدوم کی بات چلی، ورنہ آپ کو میں مقبول بھی بتاتا۔ مقبول عالم جو ہوتا ہے، قبول اللہ جو ہوتا ہے، روبرو جو ہو کر کے پھر ان کا بھی ایک عالم ہوتا ہے۔ ابھی تو مخدوم کی بات چلی اور وقت بھی ہونے آیا ہے، آپ اندازہ لگاؤ یہ اللہ والے اپنے آپ کو اتنی عبادت کرتے، اپنے آپ کو اتنا ریاضت میں، تہجد میں، اتنا یعنی کہ یہ اللہ کے ذکر میں لگاتے، اور ساتھ میں خلق خدا کی خدمت۔ اب اس میں کیا آ گیا؟ ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، پہلا حق ہی ان کا آیا، پہلا حق ہی ان کا آیا، ماں باپ کا ہے، بھائی بہن کا ہے نا، بیٹی بیٹیوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، اہل عزیز و اقارب کا ہے، ملنے جلنے والوں کا، دوستوں کا ہے، دشمنوں کا ہے، اپنوں کا ہے، پرایوں کا ہے، سبھی کے ساتھ جب انسان خلق خدا کی خدمت کرتا ہے تو اس عبادت میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اس عبادت کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ آخری باتیں عرض کروں تو حضرت محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے ملا ہے، خدمت خلق کرنے سے ملا ہے۔ آج یہ حضرات، یہ اللہ والے، یہ اللہ والوں کی چوکھٹ اور ہماری یہ وابستگی، یہ ادب، یہ اپنا کام کر رہے ہیں،
اور ہم امت اہل سنت اہل نسبت جو ادب کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، جھک رہے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہی وہیں سے آیا ہے۔ مسجد نبوی سے ہمیں تو طریقہ ملا ہے، اصحاب صفہ سے ہمیں طریقہ ملا ہے، بدر و حنین سے طریقہ ملا ہے، خندق و خیبر سے طریقہ ملا ہے، احد پہاڑ کے برابر وہاں سے ہمیں جو ہے یہ طریقہ ملا ہے، بارگاہ رسالت سے یہ ادب و محبت کا طریقہ ملا ہے۔ اسی لیے آج یہ امت اتنے سالوں کے بعد بھی حضور غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آج خواجہ اجمیری ہو، محبوب پاک ہو، مخدوم صاحب ہو، قطب عالم ہو، شاہ عالم ہو، احمد رضا ہو، وہ علی قلندر ہو، یا کوئی اللہ کے ولی ہو، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، ان کی سیرت کو پڑھے، سنیں، سمجھیں، ان کے فرمودات کو پڑھے، تاکہ کیا ہوگا، ان سے محبت ہوگی، نسبت ہوگی، ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آخری بات، آخری نصیحت دیکھیے آج کی تقریر کی، ہمارے اندر جذبے کی، شوق کی بڑی کمی ہے۔ ہمارا شوق کہیں اور لگا ہوا ہے، یہ شوق وہاں سے ہٹائیے، یہاں لگائیے، یہ جذبہ وہاں سے ہٹائیے، یہاں لگائیے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا بنے نہ بنے، آخرت بن جائے گی۔ بلکہ یہ جذبہ، یہ شوق تو ایسا ہے کہ اگر پھر آپ جن سے عشق کرتے ہیں وہ شوق میں آ گئے، تمہاری محبت کو قبول کر لیا، تو پھر تو دنیا بھی بن جائے گی۔ شوق اور جذبہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، انسان کا شوق ہی وہاں تک لے چلتا ہے۔ انسان کا جو عشق ہے، اندر کی محبت ہے، وہ انسان کو نمازی بنا دیتی ہے، وہ خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں اسلام کے لیے، اسلام کے اولیاء کے لیے، محبتوں کو اجاگر کریں، تاکہ ہم بھی نمازی بن جائے، ہم بھی باعمل بن جائے، ہم بھی عبادت گزار بن جائے، اور خاص کر کے استقامت عطا ہو جائے، استقامت فی الدین عطا ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت ان محبوبوں کے صدقے میں اللہ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات کی سنت باقی ہوں